شیعت کی کسی اور چیز پہ اعتراض ہوگا تو وہ اسے سکپ کر دیں. ارے یار ڈھیروں لوگ ایسے ہیں, آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے تو بھائی مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی ہے. اور یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا, تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں بیٹھے ہوئے سے بات نہیں کر رہا. یہ کیمرے کے پیچھے سر اٹھائیں وہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے, میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی دنیا, علی کے لال کی آواز. یزید یاد رکھی ایک بات کا اعلان ہے, یزید تیرے جگہ 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 سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک, کم از کم قیامت تک کے لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا. یزید ڈرپوک, یزید یاد رکھیں لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور دلیر کون تھا, ڈرپوک کون تھا اور بہادر کون تھا. یزید مرد بن اور کربلا میں آ. میں حسین اعلان کر رہا ہوں ایک بار ہمت کر کے کربلا کے میدان میں آ. میں کہہ رہا ہوں یزید کربلا, بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ, بڑا اطرار ہے, جو ڈر گیا وہ باہر چلا جائے. یہ دل کے مریضوں سے معذرت ہے, وہ کانوں میں انگلیاں دبا لے. بات اب اوپر جانے والی ہے میرے بھائیوں, نیچے بیٹھنے ایک لمحے کے لیے مجھے جملہ کہنے دینا. علی کے لال کی آواز آئی, بڑا اطرار ہے یزید اپنی فوج کو لے. اے یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی, اے یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں اعلان کر رہا ہوں ایک بار کربلا میں آ, اس کے بعد میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. نقی صاحب مجمع سنبھالیے گا, بات کہیں جانے والی ہے. یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے, اس کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی, میری شروع ہو جائے گی. اور یزید میری جیت کا اعلان, اب میرے بھائیوں تیاری کرنا, میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک, یزید قیامت تک, اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. خدا راضی حسن راضی, خدا راضی حسین. کیونکہ اعلان 1400 سال پہلے میرے مولا کر گئے تھے, لا یبایع مثلی مثلا. تم ایک حسین اور یزید کی بات کرتے ہو, حسین قیامت تک کے لیے اعلان کر رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سوال بیعت فاسق اتنا نازک ترین مضمون اور مرحلہ ہے, خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ قوم کی, میری یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ینگ جنریشن ہے, ان کے پاس اس کام پہ ووکیبلری کی کمی نہ ہو. یہ سوال بیعت فاسق جو ہے نا کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, کم از کم میری قوم کا جوان بات کرنے پہ آئے تو وہ بولے اور دنیا سنے, اور وہ دنیا کو بتائے کہ کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. ابرار صاحب خدا کی قسم آج یونیورسٹی میں شیعہ لڑکے سے لوگ سوال, یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے, کافکا کو پڑھنے والے, ٹالسٹائی اور وکٹر ہیوگو کو پڑھنے والے لوگ شیعہ بچوں سے سوال کرتے ہیں امام حسین کربلا گئے کیوں تھے. دو چار والی بات ہے میرے بھائی, اس میں خدا کی قسم کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام, یہ آپ کے تمام عاشقین بیٹھے ہیں, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کربلا کیوں گئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں ممبر پہ کہتا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے اور مجھے بس کو کلوز کرنا ہے. حسین کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے, حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں, جو کام انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں انسانیت کے لیول پہ سوچا کریں, مذہبی دیواروں میں بند نہ کریں, کیونکہ پیناڈول کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ محرم میں شیعہ کھائیں اور روزوں میں سنی. سرکار 2 اور 2 4 والی بات ہے, کوئی مشکل اس میں خدا کی قسم کیمسٹری ہے ہی نہیں. مولا کا واسطہ میں ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا کا میدان واحد ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. سر اٹھائیں وہ لوگ بھی, وہ بھی سر اٹھائیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. یہ جو نئے اپنی بلوں سے سر نکال رہے ہیں نا, یزید کو رضی اللہ کہنے والا طبقہ, ایک لمحے کے لیے میرے سامنے بیٹھے. کربلا کا میدان اللہ کی اس پوری کائنات میں
हुबब वाहिद एक ऐसा मैदान है अरीब हादी मेरे भाई जहां आपको इस्लाम के दो चेहरे नजर आएंगे। इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा था, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस्लाम का एक चेहरा वो था जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब, नाच और रक्स की आवाजें आती थीं। इस्लाम का एक चेहरा ये था जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन कराची में रहने वाला जवान लड़का कम से कम आज की रात एक कलमा गो सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। ऐसे ही सुनना, बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। मिलके नारे हैदरिया जहां में है। मुझे सुनिए, मैं बाखुदा बड़े दिल से बात कर रहा हूं। आज का जवान जो है ना, खुदा की कसम वो पजल है। एक लिबरल लड़का जो है ना, सिंपल, जिसे घर की तरबियत से अज़ाई माहौल नहीं मिला या जिसे कुछ भी नहीं मिला, वो बेचारा पजल है। वो जब बड़ा होता है ना, टीन एज से बाहर निकलता है, जब उसके कानों तक ये बातें आती हैं ना, तो वो एक बार परेशान होता है कि करबला का मैदान कैसा मैदान था जहां यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले। इधर देखिए, मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं। गुनाह हमसे भी होते हैं, जो गुनाह न करे वो मासूम होता है, मैं मासूम थोड़ी हूं। जरूरी नहीं है कि अली अब्बास अस्करी की जाकरी सबको पसंद हो या मेरी खिताबत सबको अच्छी लगे। ढेरों लोग ऐसे होंगे जो मुझे भी डिसलाइक करते होंगे। तो जिन लोगों को मेरी खिताबत अच्छी नहीं लगती, उन लोगों के लिए मशवरा है कि वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मजलिस नहीं पढ़ रहा, अल जुल्फिकार की मरकजी शब्बेदारी है, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अली अब्बास, बिस्मिल्लाह, अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे बिस्मिल्लाह, जनाब शाहिद बल्तिसानी साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। मौला कभी किसी का जगह दीजिए, बिस्मिल्लाह। मौला कभी किसी का मोहताज न करें। मेरी करबला की मुलाकातें, मेरे घर में बड़े एहतराम से इनका नाम उठाया जाता है। अल्लाह हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मैं इनसे भी इजाजत तलब करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे जिन्हें एतराज है, मेरे भाइयों दुखी न करना मुझे तुम्हारे हाथ, अगर हकदार हूं तो बुलंद चाहिए, अगर मैं हकदार हूं तो। अली अब्बास अस्करी की, शायद भाई जुमला सुनिए, नकी भाई जुमला सुनिए भाई। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे किसी को एतराज हो सकता है और जिसे मेरी खिताबत पसंद नहीं है वो मुझे छोड़ दे। ढेरों लोग ऐसे होंगे जो जनाब शाहिद बल्तिसानी साहब पे मोतरिज होंगे, तो जो इन पे एतराज करते हैं उन्हें मशवरा है कि वो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते, वो अपना अलग क्यों नहीं जीते। ढेरों लोग ऐसे होंगे जिन्हें जनाब नकी साहब की मजलिस करवाने पे एतराज होगा, तो वो नकी साहब की करवाई मजलिस में मत आए। ढेरों लोग ऐसे होंगे जिन्हें शियत की किसी और चीज पे एतराज होगा तो वो उसे स्किप कर दें। अरे यार, ढेरों लोग ऐसे हैं, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है, आपको लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए, तो भाई मत खाइए ना, आपके मुंह में कोई ठूस थोड़ी। ये जवान बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। मैं कह रहा हूं, मैं जुमला एक लम्हा, मैं जुमला कहूं तो साहिबाने मिंबर से लेकर ये जितने खड़े हुए लोगों की पूरी दीवार है, ये पूरा मजमा, और यहां तक मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। अली अब्बास अस्करी शेर नहीं पढ़ रहा, अली अब्बास अस्करी अल जुल्फिकार के यहां एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अल्लाह करे कि हर हाथ उठ जाए और मेरी बात की तायीद हो जाए। नकी साहब पे एतराज है तो उन्हें छोड़िए ना, शाहिद भाई पे एतराज है तो उन्हें भी छोड़िए। लंगर न्याज बिदत लगता है तो मत खाइए ना। आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि मातम बिदत है, छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए मातम, हमें करने दीजिए, आप मत। अली अब्बास अस्करी पे एतराज है तो छोड़, हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। अकबर साहब को मौला ने बड़ा प्यारा बेटा दिया है हैदर, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैं बड़ी तड़प से याद कर रहा हूँ अली भाई को,
مولا اس وقت امریکہ میں ہیں. میرے بڑے بھائی تھے اور میں جب سے یہاں پہ آیا تھا میں نے پہلا چہرہ ہی ان کا دیکھا تھا. میں ہر بار جب سے وہ امریکہ گئے ہیں میں شب بیداری میں انہیں یاد کرتا ہوں اور میں ان کو بھی یہاں پہ اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں. اور آگے چلیے, یقیناً لائیو دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہمراہ ہوں گے. چھوڑیے اس بات کو کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا. بھائی آپ کام کی بات پر آئیے, آپ کے لبرل ہو جائیے بھائی. شیعہ ہسٹری کو چھوڑیے, اٹھائیے اپنے موبائل بند کیجیے, ٹک ٹاک نکالیے یہ گوگل, اور گوگل پہ لبرل بن کے اتنا سے فقط سرچ کیجیے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. ہوا کیا ہے کربلا کے میدان میں. امام حسین جب کسی آیت بھائی میرا قد چھوٹا ہے, آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں با خدا. ہم لوگوں نے جب ہوش سنبھالا ہے نا تو ہماری ماؤں کی لوریوں میں آپ لوگوں کے نوحے محفوظ ہیں, ابھی تک کانوں میں نا وہ آوازیں دستک دیتی ہیں. یہ اب نوحہ خانی پہ بات آئے گی تو مجھے وقت چاہیے, گھنٹہ چاہیے میں نوحہ خان حضرات کے بارے میں بولوں. یہ لوگ امام حسین کے چنیدہ لوگ ہیں, خدا کی قسم ان لوگوں پہ جو مولا کا کرم ہے. میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا اللہ کو کہنا پڑ گیا حسین چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے, جو خاص ہیں بندے تیرے ماتم میں رہیں گے. کیا مجمع ہے, من کے نعرہ حیدری. مخاطب آپ کو اس لیے کیا تھا, جملہ میں یہ جو کہنا چاہ رہا تھا اس پہ آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قدم رکھے, دنیا کا ہر مذہب پیچھے رہ گیا, انسانیت آگے بڑھی. ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی, انسانیت آگے بڑھی. یہ جو روڈز بنتی ہیں نا, یہ راہیں, یہ مسافروں کے لیے بنتی ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. سکولز اسٹوڈنٹس کے لیے بنتے ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. ہاسپٹلز پیشنٹس کے لیے بنتے ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. یہ فلائٹس جو ہے نا یہ پیسنجرز کے لیے فلائی کرتی ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. امام حسین انسانیت کے لیے گئے تھے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. اتنا بڑا جملہ ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی پیمائش کر ہی نہیں سکتا. اکبر بھائی جملہ آ رہا ہے, با خدا بڑا جملہ ہے, دل سے پڑھو. امام حسین نے قدم رکھے, ہر مذہب پیچھے رہ گیا, دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. جو تھا وہ وہی تھا, لیکن نئے رنگ میں دنیا کا ہر بندہ دنیا کے سامنے آیا. ایک چہرہ تھا حسینی, دوسرا چہرہ تھا یزیدی. کربلا میں جملہ کہوں اور اگر میں سمجھا سکوں تو کراچی اور ہاتھ نہ اٹھائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. 10واں سال ہے مجھے بھی یار اس مجلس, 2015 میں پہلی بار اسی ممبر پہ آیا تھا, یہ ابرار بھائی اور یہ سبھی احباب تھے. اس مجمع سے اگر میں بھی واقف نہیں تو پھر معذرت چاہتا ہوں. امام حسین نے قدم رکھا, یزیدی بھی دنیا کے سامنے آئے, حسینی بھی دنیا کے سامنے. 1400 کچھ سال ہو گئے, دنیا کے کونے کونے پہ وہ بھی پھیل گئے, دنیا کے کونے کونے پہ یہ بھی پھیل گئے. یزیدی بھی جی رہے ہیں, حسینی بھی جی رہی ہیں, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں, صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ. وہی کر رہا ہوں, نعرہ حیدری. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو لہروں کی روانی دیکھ کرنا, حسین اس شناور کو کہتے ہی نہیں جو گھبرانے لگ جائے. حسین اس شناور کو کہتے ہیں جو اپنی دھن میں تیرے اور تیرتا چلا جائے, جو زمانے کے گردابوں سے نہ ڈرے. جو بات 1400 سال پہلے میرے امام نے کی تھی وہی نعرہ آج تک بلند ہے, لا یبایع مثلی مثلا, قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کچھ ہو جائے مجھ جیسا, مجھ جیسا, مجھ جیسا, مجھ جیسا. میں نے کہا میرے امام اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی شہادت 10 محرم کو تھی, آپ نے 28 رجب کو گھر چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہے علی عباس عسکری شہدائے کربلا انچولی میں بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقوں کو بتا دو, میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین, میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین. میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے پہل میں نے نہیں کی, پہل اس نے کی ہے.
میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی، میرے ذاکر میرے عاشقوں کو بتا دینا، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے بیعت پہلے اس نے مانگی ہے، جس شان سے اس نے بیعت مانگی میں نے اسی شان سے بیعت کا جواب دیا، اور بیعت کا جواب دے کر میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے اس کی پہلو یہ۔ جب دنیا نے اس کی پہل دیکھ لی تو میں واحد حسین تھا جس نے بیعت کا انکار کر کے اپنے گھر سے باہر آیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں حسین ہوں، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا، میں یزید میں تیرے خط کے بعد گھر۔ میرے مولا جو اب بھی چپ ہے نا انہیں چپ لگ جائے میرے مولا۔ یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے خط بھیجا بیعت کا تو میں نے گھر کو اندر سے نہیں، میں نے باہر سے تالا لگایا ہے، تو نے سوال کیا میں گھر سے باہر آ گیا۔ یزید میں نے 28 رجب کو گھر چھوڑا ہے، شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوی الحج محرم، میں 6 مہینوں تک گھر سے باہر رہوں گا۔ محرم کی 10 کو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ان 6 مہینوں میں یہ حسین کا سفر نہیں ہے، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے۔ یزید میں 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں قیام کرتا ہوا، وہاں سے چلتا ہوا یزید میں وہاں جاؤں گا۔ یزید 6 مہینے وہاں کر کے رکوں گا۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر، اور پہلے سننا، یزید اگر تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا مردوں، یہ سائیڈ چپ ہے، یہ مجمع پتہ نہیں کیوں چپ ہے۔ یزید میدانوں میں آنا، ایک لمحے کے لیے بیٹھیے گا، ہاتھ نیچے نہ رہیں اور خود بیٹھیے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے مجمع بھی سارا کھڑا ہو جائے جہاں میں بات لے کر جا رہا ہوں، لیکن ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا۔ یزید یاد رکھی، یزید یہ بات میں جانتا تھا، میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام۔ اور یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، اور تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا۔ لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ یزید اگر تو واقعی، بیٹھنا میرے بھائیو، یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، جتنے لشکر منگوا سکتا ہے منگوا، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا۔ بابا جملہ سننا ہے، یزید جتنی توانائی صرف کر سکتا ہے کر، آجا کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم۔ سامنے بیٹھے ہوئے سے بات نہیں کر رہا، یہ کیمرے کے پیچھے سر اٹھائیں وہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی دنیا، علی کے لال کی آواز، یزید یاد رکھی ایک بات کا اعلان ہے، یزید تیرے جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کے لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، یزید ڈرپوک کون۔ نکی بھائی میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں خطابت کر رہا ہوں، میرے گواہ رہیے گا۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھیں، لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور دلیر کون تھا، ڈرپوک کون تھا اور بہادر کون تھا۔ یزید مرد بن اور کربلا میں آ۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، ایک بار ہمت کر کے کربلا کے میدان میں آ۔ میں کہہ رہا ہوں یزید کربلا، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے، جو ڈر گیا وہ باہر چلا جائے۔ یہ دل کے مریضوں سے معذرت ہے، وہ کانوں میں انگلیاں دبا لے، بات اب اوپر جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں نیچے بیٹھنا ایک لمحے کے لیے مجھے جملہ کہنے دینا۔ علی کے لال کی آواز آئی، بڑا اطرار ہے یزید اپنی فوج کو لے، اے یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اے یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں، ایک بار کربلا میں آ، اس کے بعد میرا اعلان ہے، تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت۔ نکی صاحب مجمع سنبھالیے گا، بات کہیں جانے والی ہے۔ یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے، اس کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے
जाएगी, मेरी शुरू हो जाएगी। और यजीद मेरी जीत का ऐलान, अब मेरे भाइयों तैयारी करना, मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, यजीद कयामत तक, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। नहीं फिर मैं मसाहब नहीं पढ़ता, बैठे। यजीद याद रखिए, अगर यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, जब मैंने तेरी, घबराना मत मेरे भाइयों, घबराना मत मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता। यजीद याद रखी, नहीं मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिएगा। यजीद याद रखी, अब ये मजमा जहां आ गया, ये बात ना करूं तो सुबह की फ्लाइट में मेरे अपने अंदर वो एक रहेगी बेचैनी सी की बात की क्यों ना। अली के लाल की आवाज आई, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे। तो सुन यजीद, मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। उसका ऐलान ऐसे होगा कि यजीद अगर 10 मुहर्रम के बाद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं है, वरना मुझे वो वहां तक आखिरी सफ तक हाथ बुलंद चाहिए। मैं कह रहा हूं वहां तक हाथ उठने चाहिए। जुमला वो है जो इमाम हुसैन ने आपको नजर में रख के बोला है। आप ना बोले तो मैं किसके साथ जाके बात करूं? तुझे तेरे लश्कर पे गुरूर है तो जा हुसैन का अगला ऐलान सुन, मर्द बन के करबला में आ, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे आजादा। अब हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद रखना। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, मैं बुलंद हाथ देखना चाहता हूं। पता नहीं क्या, इब्रार साहब मैं भी, अब्बास मेरे भाई, पता नहीं क्या हो जाए। हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने। बाहर वाले मेरे भाई, मौला का वास्ता, जिन जिन के हाथों पे मोहर है, ये जो मंजर बनने जा रहा है ये कभी कभी बाखुदा जिंदगियों में बनता है। अल्लाह करे अली अब्बास अस्करी निभा सके इसे। जो डर गया उसे छुट्टी है, पिंडाल उठ भी जाए तो हक अदा नहीं होता। शायद भाई हुसैन फरमाते हैं, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। मेरे जो डर गया उसे छुट्टी है, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ। यजीद याद रखी, 10 मुहर्रम से लेकर, हाय हाय हाय, हुसैन फरमाते 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे तेरा बेटा खलीफा। अगले 1 मिनट में मिंबर जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब के हवाले। हुसैन फरमाते हैं, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। यजीद याद रखी, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं। यजीद तेरे नाम पर किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर मेरे नाम के अज़ा खाने सजे तो मैं। सामीन गरामी, हासिल नज़म, नुक्ता मरकज, आखिरी जुमला, 10 मिनट की बात छोड़कर अपना नतीजा दे रहा हूं। इससे बड़ी बात अली अब्बास अस्करी के दामन में नहीं, अपनी उंगलियों पे गिन लेना। मैं इतना बड़ा जुमला दे रहा हूं। हुसैन फरमाते हैं, यजीद याद रख, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। छोड़ सारी बातें और यजीद मेरा ऐलान सुन, समझ, याद रख। और यजीद 10 मुहर्रम की असर नहीं, 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के